اللہ قرآن میں تم سے کہتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا، اور جانتے ہو اللہ دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم جلد بازی نہیں کرتے اور کامل یقین کے ساتھ انتظار کرتے ہو۔ پھر اللہ تمہارے لیے غیب سے ذریعے بناتا ہے، اور پھر وہ ذریعے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم اپنی خواہشات کو واقعی پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو تہجد میں ان خواہشات کو پورے یقین سے مانگو، کیونکہ اللہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو جن کا بھروسہ اللہ ہوتا ہے نا، تو ان کی منزل صرف کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تمہارے حوصلے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ تمہارا رب تمہارے درد کو، تمہاری آزمائش کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بہت اثر کرتی ہے کہ دیکھو نا، اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ تم خود کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت کیسے چمکتی ہے۔ اور محبت اگر عیب دیکھتی تو وہ اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ اور جانتے ہو جب رابطے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تب دل ٹوٹا نہیں کرتے، اور اس رب کی رحمت تو دیکھو، تم اللہ سے جتنا جھک کر محبت کرو گے تمہیں اتنی ہی بلندی نصیب ہوگی۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھتے رہنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو، یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ اور اللہ رب العزت نصیب تب بدلتا ہے جب تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے، جب تم اس کی حکمتوں پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اور اس کی رضا میں راضی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس سے مانگنا ہی چھوڑ دو، اس کے سامنے دامن پھیلانا بند کر دو، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو، اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا ہے بہتر ہوا ہے، اس کا ابھی وقت نہ تھا۔ اور اس بات پر یقین رکھو کہ اس نے ہر کام کو کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو قبول کرنا مشکل نہیں۔ اور اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اس کو پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔